اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دوستو، آج کی اس نشست میں ہم نے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ورلڈ کے اندر ہو رہی ہے اباؤٹ حماس یا فلسطین ٹروپس نے حملہ کر دیا اسرائیل کے اوپر اور ان کے 200 جو ہے وہ فوجی شہید مار دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ان کے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 200 سے 400 فوجی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ کیا یہ پلانڈ اٹیک تھا، کیا یہ کانسپیریسی تھیوری ہے، کیا یہ ایک وہی چیز ہے جو کہ 9/11 کی طرح ڈیولپ کی گئی، انجینئر کی گئی اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ دیکھیں، ورلڈ کے اندر مختلف لابیز ہیں، مختلف بلاکس ہیں، مختلف ٹیکٹس ہیں، اور اس کے اندر سم ٹائم بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز کو ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ اپنا آپریشن جو ہے وہ سیکرٹلی اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت سے محرکات ہوتے ہیں جو کہ ایک عام آدمی کے لیولز کے اوپر کی باتیں ہوتی ہیں۔ عام آدمی صرف وہ سنتا ہے یا وہ پڑھتا ہے جو کہ میڈیا کے اندر یا اخبار کے اندر آئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ بہت ساری فورسز کام کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ ایکچوئل فیکٹس ہوتے ہیں جن سے وہ لا تعلق ہوتا ہے۔ دیکھیں، حماس ایک گورنمنٹ نہیں ہے، حماس ایک ریلیجس آرگنائزیشن ہے۔ نبی کو وہ لے گئے کس زمین کے اوپر؟ الاقصی، اسی زمین کے اوپر لے گئے، اور وہاں سے پھر اوپر جو ہے وہ معراج کے لیے اللہ نے اپنے پاس بلایا۔ سو اس کا مطلب ہے کہ واقع معراج بھی مسلمانوں کا اسی سرزمین سے منسلک ہے۔ اب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جو ہے وہ رحلت فرما گئے، تو بعد میں حضرت ابو بکر نے پراپر ایک لشکر تیار کیا اور وہ لشکر وہاں پہ بھیجا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس زمین جو ہے اس کی اہمیت مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب آپ خلیفۃ المسلمین تھے، تو وہاں پہ نہ اس کو فتح کر کے وہاں پہ گئے بلکہ وہاں پہ نماز ادا کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی اس زمین کی یہ اہمیت تھی۔ اس کے بعد مختلف جو جنگیں ہوئیں جس کے اندر عیسائی، یہودی اور مسلمان اور مختلف اور بھی اقواموں نے اس سرزمین کے اوپر قبضہ کیا، اس قبضے کے بعد پھر ایک دور ہے جن کو کروسیڈرز کہتے ہیں، کروسیڈرز وار، ٹھیک ہے، جو کہ عیسائیوں کی یہ پوری دنیا کی اگینسٹ مسلم تھی۔ اس جنگ کے اندر پھر صلاح الدین ایوبی نے جا کے دوبارہ بیت المقدس یا فلسطین یا جو اسرائیل آج یا مسجد اقصی، جس کو جو بھی آپ اس کو نام دے، بیت المقدس کو آزاد کرا لیا۔ اس لیے صلاح الدین ایوبی کا نام جو ہے وہ آج بھی تاریخ میں بہت بڑا اور زندہ و تابندہ ہے۔ اب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ سرزمین تینوں بڑی اقوام عالم اور تینوں بڑے مذاہب، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اسی اہمیت کی حامل ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ زمین ہمارے پاس ہو۔ لیکن انفارچونیٹلی 1948 کے اندر جب یہودیوں کے لیے ایک آزاد مملکت کا قیام تھرو امریکہ یا UN لایا گیا، تو اس میں یہودیوں کو لا کے اس زمین کے اندر بسا دیا گیا، اور اس خطے یا اس سرزمین کا یا اس ملک کا نام اسرائیل جو ہے انہوں نے رکھ دیا۔ اب وہ وہاں پہ قابض ہے۔ مسجد اقصی، بیت المقدس، یہ جتنے میں نے پہلے سارے، سفید مینار، مقام زکریا، مقام ابراہیم، محراب زکریا، یہ سارے انہی کے قبضے میں ہیں، اور انہوں نے کٹ آف کر دیا مسلمانوں کو، وہاں سے بھگا دیا، اور غزہ اسٹرپ ایک بیچ میں لائن جو ہے وہ ڈرا کر دی اور ان کو پیچھے کر دیا، اور اس کا نام فلسطین کر دیا اور اس کا نام اسرائیل کر دیا، اور یہ تب سے لے کے ابھی تک یہ جنگ جاری ہے۔ اب اس جنگ کے محرکات کیا ہیں یہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس جگہ کی حرمت، اس جگہ کے تقدس
اور اس کے بیک گراؤنڈ ہمیں جاننا بڑا ضروری ہے کہ آخر یہ زمین کیا ہے، بیت المقدس کیا ہے، فلسطین کیا ہے، اسرائیل کیا ہے، غزہ کی پٹی کیا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اور ان کے لیے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں اور اتنے بڑے بڑے خطرات لوگ کیوں مول لے رہے ہیں۔ میرا آج کا مقصد یہ تھا، کیونکہ دیکھیں جنگوں کی جو ٹیکٹس ہے وہ نہ آپ سمجھ سکتے ہیں نہ میں سمجھ سکتا ہوں، اور یہ ہمارے سے اوپر کی باتیں ہیں، لیکن وہ جگہ کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے کہ جہاں پہ یہ جنگ ہو رہی ہے اور اس جگہ کی کیا اہمیت ہے، اور کیوں ہر فرقہ ہر مذہب اس کو اپنے زیر سایہ لینا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے راستے پہ چل کر جو اللہ کا لا الہ الا اللہ کا علم ہے وہ بلند کر سکے اور مسلمانوں کی حکومت دنیا بھر کے اندر قائم ہو سکے۔